Why they want کہ یہ ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ جائے. بالکل ایسا لگتا ہے جیسے قصدن اور عمدن اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اتنی بڑی افواج، اتنے بڑے ادارے، اتنے بڑے خرچ و اخراجات. کل پرسوں چونکہ آپ کو جغرافیہ کا علم نہیں ہے، راڑا شم بالکل میدانی علاقہ ہے. راڑا شم جب لائی سے آپ چلتے ہیں پنجاب کی طرف، بالکل یہ میدانی علاقہ ہے. نئے خطرناک پہاڑ ہے. ایک ڈپٹی کمشنر، دوسرا ڈپٹی کمشنر ہارڈلی اگر وہ وہاں پہنچنا چاہے خود بھی زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے. وہاں 11 بجے عام راستہ روک کے جو پرائیویٹ بسیں چلتی ہیں بچوں کو، لوگوں کو اتارا کہاں کے ہو، کیسے نہیں ہو، یہ تماشا 11 بجے سے صبح 4 بجے تک جاری رہا ہے. ودن 10 منٹس تمام ذمہ وار لوگوں کو اطلاع دے دی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر ہو جو بھی ہے. یعنی آج تو زمانہ بہت وہ ہے. ہوم منسٹر یہ جس چیز کی حکومتیں یہ بناتے ہیں 2 نمبر کی، اس کا نتیجہ یہی ہوگا انسانوں کو اتار کے قتل کرنا، پھر گاڑیوں کو آگ لگانا. آپ اگر وہ علاقہ دیں کہ اگر کوئی لنگڑے لولے بھی بھاگ جائیں، کوئی وہاں سے بھاگ نہیں سکتا. دے کین بی ارسٹڈ. اگر مارنا نہ چاہیں تو آپ ان کو وہ کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا کے بائلی علاقے میں جو تماشا جاری ہے، ہمیں تو دکھ ہو رہا ہے. پتہ نہیں اس پارلیمان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. میں تو کبھی کبھی اپنی افواج پہ شک پڑتا ہے کہ آپ کس خوشی میں. یہ جو علاقے ہیں جہاں یہ لوگ مارے گئے ہیں یا جہاں دکھی کوئلہ نکلتا ہے وہاں سے، بالکل پلین علاقے ہیں. ہر ٹن پہ میں بول رہا ہوں 240 روپے ایف سی کو دیے جاتے ہیں کہ آپ اس کی سیکورٹی رکھیں. اور ان کی آشیرواد سے، جاسوسی اداروں کے آشیرواد سے، جرنیلوں کے آشیرواد سے تقریباً 240 روپے نام نہاد بیلے کو بھی دیا جاتا ہے. مچھ سے لے کر کوئی چاہتا، یہ جو ایک سوراخ ہوتا ہے جس میں آدمی گھستا ہے اس کو الچ کہتے ہیں. ہر الچ پہ 1 لاکھ روپیہ یہ کروڑوں دن کا بن جاتا ہے. وہ ان کی آنکھوں کے سامنے دیے جاتے ہیں. ان حالات میں پتہ نہیں ہم کہاں اس ملک کو لے جا رہے ہیں. ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ ملک ہمیں پیارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اسے چلانا ہوگا. دہشت گردی کے نام پہ آپ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں. مطلب کیا؟ 10 دن پہلے ٹرمپ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ پہ قتلانہ حملہ ہوا. ودن 2 days جو ذمہ وار تھے اس کی سیکورٹی تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ہمارے یہ جو درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں، کبھی یہ فرقہ وارانہ اس کے نام سے، کبھی کس کے نام سے. آج تک کسی آدمی کو نہ نکالا گیا ہے، نہ کسی بے ہمت بے ایمان نے استعفیٰ دیا ہے. سب آرام سے بیٹھے ہیں. حکومت کو ودن ابھی جو کچھ ہوا ہے، تمام ڈپٹی کمشنر اگر واقعی انہیں پاکستان عزیز ہے، اگر واقعی پاکستان کا امن انہیں عزیز ہے، all the deputy commissioners of this area must be suspended at least. اگر ان کو سیک نہیں کیا جاتا they must be suspended. جو کرنل، جو میجر، جو بریگیڈیئر انچارج ہے، آپ بیچو اپنے وہ نہیں دیکھیں. سارے پہاڑوں پہ ایف سی کی چیک پوائنٹس ہیں. ایف سی کی چیک پوائنٹس ہیں. مسلح جوان وہاں پڑے رہتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں. یہ قتل عام جاری رہا تقریباً 11 بجے 4 بجے تک. ہمارے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے؟ Who is doing it؟ ان کو یہ پڑھی ہاں جی نارکوٹکس کی بات ہو رہی تھی. کسی نوٹس نے محترمہ نے سوال کیا تھا کسی شریف آدمی نے کہ ہمارے بچے نارکوٹکس استعمال کر رہے ہیں یا فلانا استعمال کر رہے ہیں. یہ بنتی کس چیز سے ہے؟ یہ آئس مائلس یہ بنتی ہے اوپیم سے. ابھی پچھلے سال افغانستان میں اوپیم کی کاشت بند کی گئی. میں چیلنج کرتا ہوں کوئی میری بات کو غلط ثابت کر دے، میں استعفیٰ دے دوں گا پارلیمنٹ سے. اس سال ہمارے علاقے میں ٹنز آف اوپیم ہیز بین پروڈیوسڈ. ٹنز، منوں کا نہیں، ٹنوں کے حساب سے. میرے اپنے ڈسٹرکٹ پشین میں، خلاف عبداللہ میں، دکھی، جہاں آپ اس بچی کی سربراہی میں آپ کمیٹی بنائیں، جہاں علاقہ دیکھیں، کروڑوں نہیں لوگ بالکل اس کی وجہ سے پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، جو بھی ہے، لوگ اربپتی بن گئے. ایک کلو اوپیم 1.5 لاکھ روپے کا بکا ہے. 1.5 لاکھ کا. اور بالکل ہمارے علاقے میں 100 من نہیں، 200 من نہیں، 300 من نہیں، دکھی، خلاف عبداللہ، ارد گرد کے علاقوں میں بالکل under the very nose of the government. ہماری ISI، ہماری MI، ہماری دوسری ایجنسیاں جب ان کی مرضی ہوتی ہے وہ گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ لیتے ہیں. گدلے پانی میں جب ان کی مرضی ہوتی ہے
اور جب وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو انہیں بڑے بڑے اونٹ بڑے بڑے ہاتھی نظر نہیں آتے. یہ پاکستان کی بنیادوں سے، پاکستان کی تخلیق، پاکستان کی وجود سے کھیلنے والی باتیں ہیں. ہم آخری وقت تک کوشش کریں گے ٹو سیو دس کنٹری. اور یہ ملک بچ نہیں سکتا جب تک آئین کی پاسداری نہیں ہوگی، جب تک یہاں پارلیمنٹ سے طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوگا، جب یہاں ساری باتیں یہاں کے رہنے والوں کی مرضی سے نہیں بنیں گی، جب یہاں ہر طبقے کو، ہر فرقے کو، ہر انسان کو اپنی مرضی سے اپنی پرستش کے مرکزوں میں پرستش کے آزادی نہیں ہوگی، یہ ملک بربادی کی طرف جائے گا اور یہ ملک سنک ہو رہا ہے. اٹ از سنکنگ. اور ہماری اپنی بدکاریوں سے سنک ہو رہا ہے، ہماری اپنی بدکاریوں بد کرداریوں سے وہ ہو رہا ہے. بیرونی دشمن کوئی نہیں ہے، اندرونی ہم خود اس کو وہ کر رہے ہیں، ہم خود اس کو بالکل اس کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں. اس میں ہم سب شامل ہیں، سب، ملٹری، نان ملٹری، ملا، پیر، فقیر، جماعتیں، سب. پچھلی حکومت میں کسی کا نام نہیں لیتا، غصہ آیا جن کو ان کی حالت دے. پچھلی حکومت میں کچھ کنٹینر پڑے تھے، پابندی کی، اس میں شیشے کے کیا بلا تھی یہ سولر، تو پتہ نہیں ڈیمریج آ رہا تھا. ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ یار میرے یہ کنٹینر وہ کر دو، میں 30 کروڑ روپے یا اس سے اوپر دوں گا. اس نے کہا یار یہ میرا کام نہیں ہے. پھر میری طرح کے ایک آدمی گیا انٹری وزیر اعظم کو، صرف 5 کروڑ روپے اس کو ملے غریب کو. اس نے اچھی طرح 5 کروڑ جیب میں ڈال دیے. کچھ کرتے ہیں یہ ملک اس طرح ہم نے چلانا ہے. اس طرح ہر آدمی یا اس پارلیمنٹ میں کوئی، میں کیا کروں. اب تو پارٹیاں بھی یہ کام کر رہی ہیں. ایک آدمی پارٹی میں شامل ہوتا ہے، جی میں اپنی پارٹی میں شامل ہوتا ہوں، 10 کروڑ روپے چندہ، 10 کروڑ چندہ ہوتا ہے، 15 کروڑ چندہ ہوتا ہے، 20 کروڑ چندہ ہوتا ہے. یہی تو بربادی کا وہ راستہ ہے جو ہمیں، ہمارے ملک کو بالکل اس کی طرح کھا رہا ہے. اس کے خلاف بھائی ہم سب نے کھڑا ہونا ہے، انکلوڈنگ یو آل. ہم سب نے کھڑا ہونا ہے. اس ملک کو ہم نے بچانا ہے، اور بچانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ طاقت کا سچشمہ، صحیح ووٹ، جو بھی منتخب ہوتا ہے وہ زندہ باد. بڑا دکھ ہوا آج جس انداز میں اسپیکر، آج لوگ ہنس رہے تھے. تمہیں ہنسی شرم نہیں آتی؟ تم کو ہنسی کیسے آتی تم لوگوں کو؟ ہاؤ ڈو یو لاف، ہاؤ ڈو یو اسمائل؟ کتنے لوگ مرے ہیں، اتنے لوگ بلوچستان میں، اتنے لوگ ٹانک میں دھماکہ، فلانے پشین میں دھماکہ، فلانی جگہ بجی مر گئے ہو. وہ طاہر صاحب اٹھے بیٹھے جواب، وہ آدمی میں کیا کروں، میں شریف آدمی ہوں. کہتے ہیں جھوٹ. طاہر اپنی داڑھی یاد رکھے، قائد اعظم کی تصویر کو دیکھے، اور پھر اوپر جو نام لکھے ادھر دیکھے، اور قسم کھائے کہ یہ پارلیمنٹ صحیح پارلیمنٹ ہے. اگر وہ یہ کہہ دے زندہ. اس طرح چلتا ہے ملک. ہوتا ہے غلطیاں کبھی ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن اپنی غلطیوں پہ اتنا ڈٹ جانا کہ اس کے نتیجے میں ملک بگڑ جائے، ملک کی بنیادیں ہل جائیں، اور ملک خدا نخواستہ خانہ جنگی کا شکار ہو. بابا میں کرنا ہم اور آپ نے یہ نہیں کر رہے. یہ آرام سے بیٹھے. میں بھی کرتا ہوں. میں اس لیے کرتا ہوں عزم استحکام. اصل میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کے وسائل پہ قبضے کی نیت سے جا رہے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. ایک علاقے میں اللہ پاک نے نعمت پیدا کی، جو بھی ہے، سونا ہے، پوٹاشیم ہے، فلانا ہے، ایلومینیم ہے، جو بھی ہے، ایسے ذات ہیں جو سونے سے زیادہ قیمتی ہیں. وائی ڈو یو گو اینڈ گریب اٹ؟ سیدھی بات کر دو. پنجاب کا علاقہ، وہاں کچھ ملا ہے، وہاں کے لوگوں کو بلائیں، کچھ شیر وہ کر دیں. اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے یہ نعمتیں ملتی ہیں، whether it is پنجاب، گلگت، بلتستان، کسی ہندو کے علاقے میں، کسی سکھ کے علاقے میں ہے، 51% must go to them. کوئی علاقہ ہے 51% ان کو دے دو، باقی 49% بہت بڑی رقم ہے. بناؤ ان سے. ٹینک بناتے ہو، جہاز بناتے ہو، ریسرچ کرتے ہو، اسلامی لشکر بناتے ہو، وہ کرو. یہ جب آپ جاتے ہیں بائی فورس قبضہ کرتے، نتیجہ یہ ہو. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ 2 نمبر کی پارلیمنٹ ہم چھٹی کر دیں گے، خدا نخواستہ یا ایمرجنسی لگا کے یا ماشاء اللہ لگا کے، ہم بالکل میں واضح کرتا ہوں، خدا کے لیے رحم کریں اس ملک پہ. اس ملک پہ رحم کریں. آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آپ کے ملک میں اتنا اسلحہ پڑا ہے کہ ہر گاؤں آپ کے پولیس سسٹم سے زیادہ مسلح ہے. آپ کو ہر گاؤں کی تلاشی لینے کے لیے SSG کی افواج لے جانی پڑیں گی. آپ کے پولیس آدمی کے پاس شرم نہیں آتی؟ غریب بچوں کو اپنے بھیج دیا کچے کے ڈاکوں کے پاس.
पुलिस वाले आपके हवाले हुए। Why didn't you attack कच्चा मच्छा? किस लिए पड़ी अफवाह? क्यों हमला नहीं किया उस पर? अच्छा सुबह यहाँ से लेकर वहां क्या कच्चा क्या उसका डाकू, यहाँ के पार्लियामेंट के डाकू उन डाकुओं को सपोर्ट करते हैं। लोगों की मालूमात है पार्लियामेंट में बैठे डाकू उन डाकुओं को सपोर्ट करते हैं और यहाँ बस आ जाते हैं, जी खुदा हमारे पुलिस वालों के रहम करे। पुलिस वालों को इस तरह मैं माफी चाहता हूँ, गलत बात कह दूंगा, बस यही मैंने जो कुछ करना था।